اگر مخالفت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ شلواریں پہنا کرو. وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم اہل کتاب کی مخالفت کرو. بلکہ صحابی فرماتے ہیں میں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو لباس یہودیوں کا لباس ہے، اس کو اتار دو. کہ اللہ کے رسول کیا میں دھو کے رنگ اتار دوں؟ قال لا بل احرقهما، ان دونوں کپڑوں کو جلا دو، رنگ نہیں اتارنا، کیونکہ جو یہودی پہنتا ہے وہ لباس میرا پسندیدہ نہیں. آج شرم کی بات ہے وہ ساتر لباس جس سے ستر پوشی ہوتی جو محمد کریم کے صحابہ کا لباس پسند نہیں ہے، یہ ذہنی غلام یہودیوں کے یونیورسٹیوں میں ہو، کالجز میں ہو. اور آج یہ ساری کے سارا فساد زمانے کے ہر شخص میں آنا شروع ہو گیا. پسند یہ کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی نقالی کرتے نظر آئے. ہو مسلمان، یہودی نہ بنو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، وَجُزُّ الشَّوَارِبِ، اور مونچھوں کو کٹواؤ، وَغَيِّرُوا شِيَبَكُمْ، اور اپنے سفید بالوں کو رنگ کر کے تبدیل کرو. وَلَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَىٰ، عیسائیوں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو. وہ داڑھیاں کٹواتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے احفوا الشوارب واعفوا اللحى، داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو کٹواؤ اور صاف کرو. وخالفوا اليهود، یہودیوں کی مخالفت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، یہودی اور عیسائی بالوں کو رنگ نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرو، تم رنگ کیا کرو. آپ نے فرمایا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، اور اگر جوتی صاف ستھری ہے اس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہودی موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے. آپ کو آج بھی مسلمان نظر آئیں گے سفر کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے، مسح کر سکتے ہو جرابوں پر، موزے پر، کیونکہ صحابی بیان کرتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والخفین، اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا، موزوں پر بھی مسح کیا. آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو یہودیوں سے محبت کرنے والے، وہ آپ کو سامنے مسح نہیں کریں گے، جرابیں اتاریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسحوں پر تم پیسے پہن کر تم نماز پڑھا کرو. یہ اتار کے نماز پڑھنے والوں سے ذرا پوچھئے کس محمد کی محبت کے دعوے دار ہو جس نے یہودیوں کی یہ صفت بیان کی ہے. تم مخالفت کرو، تم مخالفت کی بجائے موافقت کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر. جب بھی کوئی پیغمبر فوت ہوتا یہ اس پیغمبر کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے. آج معاشرے میں ذرا غور سے دیکھو یہ روش کن لوگوں کی ہے؟ بھلا یہ محمد سے محبت کا دعویٰ ہے یا یہودیوں سے موافقت ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا. اور اللہ کے رسول آخری وقت میں یہ بات بیان کر رہے تھے، اور عائشہ فرماتی ہے یحذر ما صنعوا، آپ اس لیے کہہ رہے تھے کہیں میری قبر پہ بھی ایسا نہ کچھ ہو جائے، آپ ڈرانا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا آج وہ نوجوان جو سمجھتے ہیں، جن کے دماغ میں خناس آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید پیسہ ہی اصل ہے، جو سمجھتے ہیں شاید کہ ڈگریاں ہی اصل ہے، یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. تم اپنے دین کو بگاڑنے کے لیے دھوکہ کھا چکے ہو. کوئی کافر کا لباس پہن کر سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر مخالفت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟
شلواریں پہنا کرو، وخالفوا اہل الکتاب، اور تم اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ بلکہ صحابی فرماتے ہیں میں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو لباس یہودیوں کا لباس ہے، اس کو اتار دو۔ کہا اللہ کے رسول کیا میں دھو کے رنگ اتار دوں؟ قال لا بل احرقهما، ان دونوں کپڑوں کو جلا دو، رنگ نہیں اتارنا، کیونکہ جو یہودی پہنتا ہے وہ لباس میرا پسندیدہ نہیں۔ آج شرم کی بات ہے وہ ساتر لباس جس سے سطر پوشی ہوتی جو محمد کریم کے صحابہ کا لباس پسند نہیں ہے، یہ ذہنی غلام یہودیوں کے یونیورسٹیوں میں ہو، کالجز میں ہو، اور آج یہ ساری کے سارا فساد زمانے کے ہر شخص میں آنا شروع ہو گیا۔ پسند یہ کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی نقالی کرتے نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع کیا، یہاں سے بال چھوٹے، یہاں سے بڑے، یہاں سے چھوٹے سٹیپس بنوائے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کی نقالی ہے۔ اور جو عورتیں جوڑے بناتی ہیں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس تو 8 سالہ ڈگری ہے، یاد رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لعن اللہ الواصلات والمستوصلات والنامصات المتنمصات، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات المتفلجات المغیرات خلق اللہ، ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو اپنے بالوں کو اس طرح ڈیزائن بنائے، اپنی پلکیں بنوا رہی ہیں، تھریڈنگ کر رہی ہیں، پلکنگ کروا رہی ہے، اور سوراخ کر کے اور نہ جانے کس کس انداز سے سیاہی بنواتی ہے، کسی نے نام لکھا ہوا، کوئی مرد ہے یا عورت، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہے۔ اور ایسی عورت جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مومنہ عورت ہے، اس کو یہ یاد رہنا چاہیے بنی اسرائیل میں ایک عورت چھوٹے قد کی تھی، وہ ظالم جب بڑی عورتوں کے درمیان چلتی تو کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، اس نے لکڑی کی بڑی جوتی بنوائی اور عورتوں کے برابر ہو گئی۔ ایک انگوٹھی پہنتی ہے، اس میں کستوری کو ڈالا، وہ لوگوں کے پاس سے گزرتی، پاؤں زمین پہ مارتی اور لوگوں تک خوشبو پہنچانے کی کوشش کرتی۔ فَسَمَّوْهَا فِتْنَةً، بنی اسرائیل نے اس عورت کا نام فتنہ رکھا۔ یہ کیسی پڑھی لکھی ہے جس نے ایک ایک بال اس کی ہیل کی جوتی پہنی؟ یہ کون سی پڑھائی ہے؟ امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لائے اور لکھتے ہیں فَإِنَّهَا زِيُّ الْيَهُودِ زِيُّ الْفَاسِدَاتِ، یہ وہ عورتوں کی نشانی ہے جو فسادی عورتیں ہیں، فتنے باز عورتیں ہیں، یہودیوں کی نقالی کرنے والی ہے۔ مسلمانوں، آج جس مقصد کے لیے یہودی نے پلان کیا تھا، تمہارے دماغوں پہ تو حکومت اس کی آ گئی، کیوں پریشان ہو اگر کسی علاقے پہ وہ حملہ کر رہے ہیں؟ یہی انہوں نے کچھ کرنا تھا، پہلے تمہارے دماغوں کو سیل کیا، اس میں یہودیت کی محبت ڈالی، طریقے یہودیوں کے آ گئے اور رہن سہن یہودیوں کا پسند کرنے لگ گئے، زندگی کی ڈھول ڈال یہودیوں کی پسند کرنے لگ گئے مسلمان۔ اب ان کے لیے سواری کرنا آسان ہو گیا۔ اگر اپنے آپ کو سچے مسلمان سمجھتے ہو، سب سے پہلے یہودیوں کی مخالفت زندگی کے ہر معاملے میں کرو،